السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 76 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ان کی رسیوں لاٹھیوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرو، اور تم بھی اپنا وہ عصا ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادوگروں کے تمام اژدہوں اور سانپوں کو نگل گیا، اور آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح ایسا ہو گیا
یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر اتنی تیزی سے سجدے میں گئے کہ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا گیا ہو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب عزوجل پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر و انکار اور سرکشی کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لیے اپنے سر جھکا دیے اور اپنی گردنیں ڈال دی۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور انہوں نے جنت میں اپنے منازل دیکھ لیے۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے کا منظر دیکھ کر انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تم میری اجازت ملنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ بے شک وہ جادو میں استاد کامل اور تم سب سے فائق ہے، اور اس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اور سورہ اعراف میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ تم سب کی سازش ہے جو تم نے میرے خلاف بنائی ہے، تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس سرزمین سے نکال دو، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور اس وقت ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون کی مراد یہ تھی کہ اس کا عذاب سخت تر ہے یا رب العالمین کا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا۔ فرعون کا یہ متکبرانہ کلمہ سن کر ان جادوگروں نے کہا، ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ روشن دلیلوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ اور عصا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادوگروں کا استدلال یہ تھا، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی جادو کہتا ہے تو بتا وہ رسے اور لاٹھیاں کہاں گئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشن دلیلوں سے مراد جنت اور اس میں اپنی منازل کا دیکھنا ہے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں، اور تو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی ہی میں تو کرے گا، اس سے آگے تو تیری کچھ مجال نہیں، اور دنیا کا حال تو یہ ہے کہ وہ زائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اگر تو ہم پر مہربان بھی ہو تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بقا نہیں دے سکتا۔ پھر دنیا کی زندگانی اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم، خاص طور پر اسے جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزا ملے گی۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے
مومن ہو کر فرعون سے کہہ دیا کہ جو ہو سکے تو کر لے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرأت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے اذیت پہنچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا کہ قادیانی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات، وہ تو مومن بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ ان کے خوف کی وجہ سے حج ہی نہ کر سکا۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب عز و جل پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مجبور کیا تھا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طاعت کریں تو وہ تیرے مقابلے میں فرما برداروں کو ثواب دینے میں بہتر ہے، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو وہ نافرمانوں پر عذاب کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں ہیں اور عصا شریف پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا، اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔ آیت نمبر 74، 75 اور 76 میں ارشاد ہے، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا، اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات یعنی 74، 75 اور 76 کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جادوگروں کے کلام کا حصہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے، اور ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک جو اپنے رب عز و جل کے حضور فرعون کی طرح کافر ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا کہ مر کر ہی اس سے چھوٹ سکے، اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے کچھ نفع اٹھا سکے، اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے ہوں، فرائض اور نوافل بجا لائے ہوں، تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، اور وہ درجات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو کفر کی نجاست اور گناہوں کی گندگی سے پاک ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ بلند درجات والوں کے مقام کے بارے میں سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجات والوں کو نچلے درجات والے ایسے دیکھیں گے جیسے تم افق میں طلوع ہونے والے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، اور یہ اسی کے اہل ہیں، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے
اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر عقل مند کو چاہیے کہ اگر وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اور اسلام کے بیان کردہ عقائد اختیار کر کے کفر و شرک کی نجاست سے فوری طور پر پاک ہو جائے، اور اس کے بعد خود کو گناہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے۔ یوں ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام گناہوں، مذموم نفسانی اخلاق اور برے شیطانی اوصاف سے خود کو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ ملے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے جنت میں بلند درجات نصیب ہوں۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے تمام گناہوں اور ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری زندگی اور موت دونوں کو بہتر فرما، دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، حشر کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے صدقے میزان عمل اور پرسرات پر آسانی عطا فرما، اور ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تجھ سے جنت، اس میں بلند درجات اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، اپنی رحمت اور فضل و کرم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔